دا بیان کرنا تو احباب دا سننا اللہ قبول فرمائے۔ میں تیسرے پارے دی پہلی آیت پڑھی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ کہہ رہے نے اسی بعض نو بعض سے فضیلت عطا کی تھی، ورفع بعضهم درجات، لیکن سارے انبیاء تے اللہ نے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں نو سب انبیاء دے اوپر فضیلت، مرتبت اور شان اور مقام عطا کیتا ہے، جنہ خصوصیات دے نال، جنہ محاسن دے نال، فضائل دے نال اللہ نے اپنے نبی نو نوازے ہے، کسے نبی نو، کسے رسول نو اللہ نے نہیں نوازے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ نے جس نام پاک دے نال اپنے محبوب نو مزین کیتا ہے، ایویں دا نام 1,24,000 انبیاء کم و بیش انبیاء چو کسے نو اللہ نے عطا نہیں کیتا۔ پہلے انبیاء دے نام بھی ہے نے، ایدی آئی کو بند نہیں ہو سکتی، سادہ چلے۔ آدم بھی ایک نام ہے، آدم دا معنی ہے گندمی رنگ والا، نوح دا معنی ہے چنیا ہویا، اسماعیل دا معنی ہے میری فریاد سن، ابراہیم دا معنی ہے بزرگی والا، یعقوب دا معنی ہے پیچھے آنے والا، یوسف دا معنی ہے مزید، اور موسیٰ دا معنی ہے پانی چو نکالیا ہویا، عیسیٰ دا معنی ہے سرخ رنگ والا۔ لیکن میرے محبوب دے نام پاک دی واری آئی، اللہ نے 2 نام ذاتی عطا کیتے ہیں، اور پھر نام بھی ایسا ہے وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے نام دے وچوں پھاڑ کے اپنے محبوب دا نام رکھے ہے، اور محمد انہوں کہیں دے نے صلی اللہ علیہ وسلم، جدی سارا جگ تعریف کرے، جگ ہی نہیں بلکہ عرش دا رب بھی تعریف کرے، انہوں محمد کیا جاندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور احمد انہوں کہیں دے نے جیڑا سارے جگ نالو ود کے عرش دے رب دی تعریف کرے۔ آپ دے ذاتی نام 2، اور نمبر 2 اللہ نے محبوب نو اس فضیلت اور عظمت اور شان نہ بھی نوازے ہے، فرمایا میرے محبوب اذا ذکرت ذکرت مائی، کائنات دے اندر جتھے میرا ذکر ہوئے گا نال محبوبہ تیرا ذکر بھی ہوئے گا۔ اللہ نے اپنے نبی دے ذکر نو اپنے ذکر دے نال منسلک کر دیتا ہے۔ مؤذن جتھے 5 ٹائم اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہندہ ہے، نال ای بھی کہندہ ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اذان 24 گھنٹے گونج دی ہے۔ یہ یاد رکھو، یہ نہیں کہ اذان پاکستان چ ہو گئی ہے تو اور کتے نہیں ہو رہی۔ پاکستان دے اندر مغرب دیاں اذاناں شروع ہو دیا نے، امریکہ دے اندر فجر دیاں اذاناں ہو رہی ہیں۔ بعض جگہ دے اتے فجر دیاں اذاناں نے، بعض جگہ تے زور دی اذان ہو رہی ہے، بعض جگہ دے اتے زور دیاں اذاناں نے، کسی جگہ تے مغرب اور عصر دی اذان ہو رہی ہے۔ سمندراں دے جزیریاں پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے 24 گھنٹے میرے پیغمبر دا نام پاک اور ذکر جڑا ہے وہ بلند ہو رہا ہے۔ اور تسی کدے بیندے نہیں ہوئے، تسی تھانوں کدے آرام نہیں، پریشان کیتا ہے تو ہاں خام خواہ۔ تو میں بات کر رہے ہیں نبی علیہ السلام دی عظمت، شان اور مقام دے حوالے نا۔ تورات نبی موسیٰ تے اتری
تورات دے اندر نبی موسیٰ دا ذکر چند مقامات تے آیا ہوئے گا، انجیل چ نبی عیسیٰ دا ذکر چند مقامات تے آیا ہوئے گا، لیکن قرآن ساڈے محبوب تے اترے ہے، قرآن دے اندر کوئی پارا بھی ایسا نہیں جدے اندر اللہ نے اپنے نبی دا ذکر نہیں کی تھا، کوئی پارا بھی ایسا نہیں، پورے قرآن دے 30 پارے ہیں، بلکہ ایک ایک پارے چ 3 4 دفعہ نبی علیہ السلام دا ذکر موجود ہے، اور انہوں ہی کیا جاندہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ قرآن دا پہلا پارا ہے ذکر مصطفیٰ ہے، فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ دعا ہو رہی ہے، آقا جے دنیا تے آئے نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے پیغمبر دے آن تو پہلے بیت اللہ پایا تکمیل تک پہنچ جاندہ ہے تے عرشاں تو آواز آؤندی ہے میرے خلیل اے دیاں مزدوریاں منگو کی منگ دے ہو۔ میرے خلیل نے بے شمار دعاواں کیتیاں نے، گجراں والے دے باسیو مکہ او شہر ہے جدے واسطے خلیل نے دعاواں کیتیاں نے، مدینہ او شہر ہے جدے واسطے اللہ دے حبیب نے دعاواں کیتیاں نے، اور دوویں ہی شہر بڑی عظمت والے نے، مکہ اور مدینہ بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو بیت اللہ پایا تکمیل تک پہنچ جاندہ ہے تے ہور بھی دعاواں بڑیاں کیتیاں، لیکن ایک دعا ہے بھی ہے، ساریاں دعاواں بیان کرن دا ٹائم نہیں، آندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، منگن والے خلیل اللہ نے، آمین کہن والے اسماعیل ذبیح اللہ نے، منگن والا بھی نبی ہے، آمین کہن والے بھی نبی نے، جتھے منگ دے نے وہ بیت اللہ، جو منگ دے نے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آندے نے اللہ جڈا وڈا تیرا گھر ہے، ایڈا وڈا خطیب چاہیے تے ہن اسی کی آنے ہیں، اسی مسیتاں دے 2.5 کروڑ لانے ہیں تے مولوی رکھن دی واری آوندی ہے، پھر 2 مہینے میٹنگاں کرنے ہیں، پھر آنے اللہ کرے کوئی لوہے لے لندے لب جے جنوں وقتی طور تے مسلے تے کھلارو باج باری چ رکھ چھڑو، بول دے رہی ایویں ہی ہے نا، بھی جڑے پیسے مولوی نوں دینے نے مسیت تے لاؤ۔ اور بھائی مسئلہ ہے خطیب اچھا ہوئے گا تو کوئی جمعے والے دن مسیتے آئے گا، اور کہے نے ٹیلاں یا کلین چٹن نہیں ہونا۔ اس واسطے مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ فرماندے ہوندے سن، مسیت تے پیسے لان نالو خطیب دی خدمت زیادہ کریا کرو جدی وجہ تو اللہ دا گھر آباد ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو مساجد دے پیسے لانے چاہیے نے، لیکن خطباء اور علماء دی خدمت کرنا یہ بھی ساڈے اندر فرض ہے ساڈے تے، اور عبادت سمجھ کے خدمت کرنی چاہیے، ثواب سمجھ کے عذاب سمجھ کے نہیں۔ ساڈے ہن بعض لوگ، میں چونکہ پورا پاکستان پھرنا روز ہی میرا کام ہے، مغرب تو بعد میں درس دیتا ہے اتنے، اج دا تے ایویں نا جویں فرلو ٹائم نہیں ہوندا، یہی حساب ہے، کیونکہ پچھلے سوار دا شیخ نوں میں ٹائم دیتا سی، وہ پچھلے سوار دے اشتہار نہیں چھاپے، اج سوار دے چھاپ چھڑے۔ میں جے بھالی کے پنڈ فروخ آباد انہاں بیچاریاں دا پروگرام اتنے ربانی صاحب تقریر کر رہے ہیں یا انہاں کرنی شروع کرنی ہے، میں اتنے پہنچ رہا ہوں۔ بہرحال اج دا سمجھا جی میرا میں شیخ دی عزت نوں بحال کرنے واسطے تھوڑے کو آیا، یہ میرے بھائی نے انہاں دا آرڈر میرے واسطے لوہے دا گاڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی جوانی علم و عمل چ برکت عطا فرمائے۔ کیوں جی عبدالقادر صاحب ٹھیک ہے، تے نالے قادر صاحب دا بھی بڑا فکر ہے نا، جن مگر لا دیندے نے۔ تو بہرحال میں بات کر رہے ہیں کہ علماء دی خدمت کرنا ثواب سمجھ کے عذاب سمجھ کے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی فہم و فراست دیکھو، آندے نے اللہ جیڈا وڈا تیرا گھر، ایڈا وڈا خطیب چاہیے، گھر کیڑا ہے؟ بیت اللہ، تے منگن والے کون نے؟ خلیل اللہ، آمین کہن والے کون نے؟ اسماعیل ذبیح اللہ، مانگ دے کی نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پارا پہلا ذکر مصطفیٰ، پارا دوجا ہے
اللہ فرماتے نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ آئیے ذرا غور کیجئے، مسجد قبلتین مدینے دے اندر اج بھی موجود ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام پہلے نماز بیت المقدس وال منہ کر کے پڑھی دی سی۔ ساڈا پہلا قبلہ بیت المقدس ہے۔ میرے پیغمبر نے آسمان دی طرف چہرہ اٹھایا ہے، ایک واری اٹھایا، دوسری وال اٹھایا ہے۔ میرے نبی دا دل کردا ہے کہ ساڈا جڑا قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہوئے۔ تیسری دفعہ اٹھایا، عرشاں تو آواز آندی ہے محبوبہ مینوں تیرا اٹھیا ہویا چہرہ اتنا پسند آ گیا ہے، میں قیامت تک اج تو بعد تہاڈا قبلہ جڑا ہے وہ بیت اللہ بنا دیتا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، یہی پارا دوسرا ہے، ذکر پھر نبی دا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے سی تھانو او علم سکھایا ہے جڑا اس تو پہلے تسی جان دے نہیں سو۔ اگر آقا نو پہلو علم غیب سی پھر سکھایا کی؟ بولیے، اللہ دے کہہ رہے نے پہلو تھانو علم نہیں سی، اسی او تھانو سکھایا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ تو جے آقا نو پہلے ہی پتا سی پھر سکھایا کی؟ پارا دوسرا ذکر مصطفیٰ ہے، پارا تیسرا ہے بھائی ہم جب ذکر مصطفیٰ ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ یہ گلاں کدوں ہو رہی ہیں اجے کوئی نبی دنیا تے آئے نہیں، عالم ارواح ہے، کوئی نبی بھی دنیا تے نہیں آئے۔ بابا جی آندے نے نا کاف کون دیاں منزلاں اجے پہلیاں سل، کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سن، جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ، مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی، آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی، سمسام زمین نو پاگ لگ گئے، جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی۔ میرے آدم ہے، میرے موسیٰ عیسیٰ انبیاء دی جماعت کلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، امامتاں دے دیاں، تھانو دنیا تے پیج دیواں، تھوڑیاں نبوتاں، کتاباں، شریعتاں، صحیفیاں دا نظام چل دا ہوئے، اسی ہی دوران ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے، فرمایا اللہ جی دسانو دس دیو اساں کی کرنا ہے، فرمایا میرے نبی اللہ تؤمنن بہ ولتنصرن، او دے آن تو بعد اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے، کتاباں دیاں موراں نہیں چلانیاں، اپنیاں امامتاں دے مسلیاں نو لپیڑ دینا ہے، سارا کچھ چھڑ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعہ دار بن جانا ہے۔ اور ماشاءاللہ عقل مند دنا بندے بیٹھے ہو، تاجر بیٹھے ہو، کاروباری بیٹھے ہو، آقا دے آن تو بعد ان قیامت تک کسے نبی دی نبوت چل سکتی ہے؟ کسے نبی دی شریعت کیوں نہیں چل سکتی؟ جیڑا نبی دنیا تو گیا نبوت شریعت نال ہی لے گیا ہے، آمینہ دے لال دنیا تو چلے گئے نے، آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے، آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے۔
ہن قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی نہیں آ سکتا، تے جے نبی دے آن تو بعد کسے نبی دی نبوت نہیں چل سکتی، مولوی دی فقہ کیویں چل سکتی ہے؟ بولو، کسے امام دی امامت کیویں چل سکتی ہے؟ کسے خطیب دی خطابت کیویں چل سکتی ہے؟ کسے دا فتویٰ کیویں چل سکتا ہے؟ کسے دی کتاب کیویں چل سکتی ہے؟ ہی مسلک اہل حدیث ہے۔ جس طرح پیغمبر دی ذات آخری ہے، اس طرح میرے محمد دی بات بھی آخری ہے۔ قیامت تک نواں نبی آنا، قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آؤں گے۔ دمشق دے اندر وہ مینارہ بن چکے ہیں جدے تے حضرت عیسیٰ دا نزول ہونا ہے۔ فرشتیاں دے پراں دے اتے ہمیں ہاتھ رکھے ہون گے، مینارے دے اتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہوئے گا۔ فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی۔ امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ، وہ مصلی تے نماز پڑھان واسطے کھڑے ہون گے۔ زرد رنگ دا لباس پایا ہوئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پانی سیر چوں نچڑ رہا ہے۔ حضرت امام مہدی ویکھن گے حضرت عیسیٰ آ رہے نے، مصلی چھڈ کے پراں ہو جان گے، آکھن گے تسی نبی ہو، آجو تسی نماز پڑھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آندے نے میں نماز اج پڑھان نہیں آیا، اج میں نماز پڑھن آیا۔ کیوں؟ اج میں نبی بن کے نہیں آیا بلکہ محمد دا امتی بن کے آیا ہوا۔ کی بن کے آیا؟ امتی بن کے آیا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے نبی بن کے نہیں، امتی بن کے آنا ہے۔ حضرت عیسیٰ اصل عیسیٰ کہہ رہے نے میں امتی بن کے آیا، تے مرزا کانا الو دا پٹھا کہہ رہا میں عیسیٰ بن کے آیا۔ 1891 دے اندر ایک وہ حسن علی گل 1891 دے اندر سب تو پہلا دعویٰ 2 کتاباں لکھ کے جڑا کیتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے، ازالہ اوہام اور فتح اسلام دے نام نہ 2 کتاباں لکھیاں 1891 دے اندر۔ پہلا دعویٰ کیتا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا، اور تحریک ختم نبوت دا آغاز 1891 دے اندر ہویا ہے۔ اور تحریک ختم نبوت دے پہلے بانی کون نے؟ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ۔ اور مولانا آغا شورش کاشمیری نے اپنی کتاب تحریک ختم نبوت چے گل لکھی ہے۔ آندھے نے میں کتاب لکھن تو پہلے میں سوچی پہ گیا کہ تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی کون ہے؟ آندھے نے کتاباں چھانن تو بعد پتہ لگا کہ پہلا بانی اہل حدیث دے شیخ، اہل حدیث دے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ۔ اور سب تو پہلے جنہ مرزے دے کفر دا فتویٰ لایا سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ 200 علماء دے ہندوستان دیاں بستیاں پیدل چل کے 200 علماء دے سین کروان والے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ۔ اور مرزے نے اپنی کتاب روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 چ لکھیا ہے کہ میرے تے سب تو پہلے جنہ کفر دا فتویٰ لایا ہے 2 وہابی مولوی نے، ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے، دوجے دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے۔ اور اہل حدیث دے علماء نو شرف حاصل ہے۔ اور سب تو پہلے جنہیں مرزے نے مبالغہ کیتا ہے وہ بھی اہل حدیث عالم دین صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ۔ مرزا 1908 مریا، 1917 فوت ہوئے۔ پھر سب تو پہلے دیاں 2 کتاباں دا جنہیں جواب دیتا ہے وہ بھی قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، جنہ تئید اسلام کتاب لکھ کے تو وہ لکھیا سی مرزیا تو کہنا میں عیسیٰ بن کے آیا، عیسیٰ نے عرب دے اندر فوت ہونا ہے، جنازہ مسجد نبوی چ ہونا ہے، دفن روضہ رسول چ ہونا ہے، تو آنا میں عیسیٰ بن کے آیا۔ تیرا عرب چ مرنا تے دور دی گل ہے، میں سلمان قاضی سلیمان سلمان منصور پوری کہہ رہے ہیں، پشین کوئی دے رہے ہیں، جنہ چر تو زندہ رہے گا نہ مکہ ویکھ سکے گا نہ مدینہ ویکھ سکے گا۔ اس کتاب تو بعد مرزا 12 سال زندہ رہا، نہ مکہ ویکھ سکے نہ مدینہ ویکھ سکے۔ اجے بھی تو یہ بھابیاں ولی کو نہیں، انہوں نے وڈے ولی کیوں نے؟ مرزے نے چیلنج کیتا میرے نہ کون مناظرہ کرے گا؟ 1893 دی بات ہے، مرزے نے مناظرے دا چیلنج کیتا، اشتہار لگائے۔ جدو مولانا احمد رضا خان بریلوی زندہ سی، مولانا قاسم ننوتوی زندہ سی، کسے نے دے چیلنج نو قبول نہیں کیتا۔ وہ دومی اہل حدیث دے عالم دین مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے یہ دینا 11 دن تک مناظرہ کیتا۔ 12ویں دن مرزا آگے چڑھ کے نسیا، مولانا فرمان لگے اور گل سن، تیرا چیلنج میں قبول کیتا، تو میرا ایک چیلنج قبول کر۔ ساڈے عالم دین نے انہوں نے مبالغہ کر، مبالغہ کرن تو بعد اگر تو 10 دن زندہ رہ جائے محمد حسین بٹالوی مسلک حدیث چڑھ دے گا۔ وہ کہڑے عالم دین سن پتہ جے؟
مولانا موئی الدین عبد الرحمان لکھوی رحمت اللہ علیہ مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان سن، اور انہاں نو موت کتھے آئی؟ مسجد نبوی دے اندر روضۃ من ریاض الجنہ چ سجدے دی حالت چ فوت ہوئے نے، اور انہاں دی قبر جنت البقیع بنی ہے۔ مولانا موئی الدین عبد الرحمان لکھوی رحمت اللہ علیہ نو پتہ لگا، کہن لگے وہ محمد حسین نو 10 دنوں دا ٹائم ہی لمحہ دے چھڑیا، اس کنجر نو 3 دنوں دا ٹائم دے نے، دوجے دن ہی پھڑک جانا ہے۔ اپنے زہد اور تقوی تے کنا مان سی انہاں لوگاں نو، انہوں پتہ لگا میرے متعلق مولانا موئی الدین نے گل کیتی ہے۔ مرزا کہن لگا میری پشین گوئی ہے دے کر اولاد نہیں ہوئے گی۔ انہوں پوچھا بھی تینوں کی میں پتا؟ انہیں کہا میرا ایک فرشتہ ہے ٹیچی وہ میرے تے وہی لے کے آیا، انہیں دسیا دے اولاد نہیں ہوئی، انہیں پشین گوئی کی تھی۔ اللہ نے 10ویں مہینے بیٹا دیتا مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ، مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ دے باپ، یہ بھی مدینہ یونیورسٹی پڑھے اور اپنی تقریرہ چاہنے ہوں دے لوگوں مرزے نو جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے منو بھیجیا ہے، مرزے نو جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے منو بھیجیا ہے، میں آیا۔ یہ بھی فوت ہوتے ہی ہو، انہاں دی قبر بھی جنت البقیع بنی۔ میرے بھائیو یہ ہے مسلک اہل حدیث، یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ کون کہندا ہے؟ منو کہڑے ویلے حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ یاد ہے، انہاں دا ایک نا مرزائی مربی نہ مناظرہ ہویا، حافظ صاحب دی گرفت بڑی مضبوط ہوندی سی، مربی نہ جو مناظرہ ہویا نا، مربی نو کہن لگے ہاں بھی دس میں جنوں نبی منیا او دیاں جنیاں پشین گوئیاں نے اج تک ایک بھی جھوٹی نہیں ہوئی، آمینہ دے لال دیاں جنیاں پشین گوئیاں نے اج تک ایک بھی جھوٹی نہیں ہوئی، تے جنوں تو کنجر نو نبی ماننا او دی ایک بھی اج تک سچی نہیں ہوئی۔ ایک انہاں اے دسیا، دوسری انہاں پیچھے انہاں کیا یہ محمدی بیگم نہ تھوڑے مرزے دا عشق چلدا سی، تے انہیں کیا جی میری محمدی بیگم نہ شادی ہونی ہے، تو شادی تو ہوئی کو نہیں، وہ شادی تے ہور کوئی لے گیا، محمدی بیگم نو تھوڑا مرزا روندا ہی رہ گیا، وہ دی تے پشین کوئی سچ، انہیں کہا چلو ہون نہیں ہوئی، اگلے جہان ہو جائے گی، اگے ہو جائے دی۔ اور مربی کہن لگا، مولانا حافظ عبد القادر روپڑی فرمان لگے وہ تھوڑے نبی نو نبی نہیں مانتی، محمدی بیگم جیڑی وہ مسلمان ہے، تے تھوڑے عقیدے دے مطابق جڑا مرزے نو نبی نہ منے وہ کافر ہے، تے کافر نے کتھے جانا؟ جہنم چ، وہ تھوڑے عقیدے دے مطابق جہنم چ جائے گی۔ اگلے زان شادی ہوئی تے مرزا تھوڑا برات لے کے جائے گا جہنم چ، تے پھر ویکھیا جے سائیں گھر جوائی بھی رکھ لیں دے، بول دے نہیں جے انہاں گھر جوائی رکھ لیا تے تہاں نبی لبدا پھرنا ہے۔ مرزائیاں دا مربی جڑا وہ لاجواب ہو گیا۔ اس واسطے میرے بھائیو آخری نبی کون ہے؟ سلاسون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی آبادی۔ آقا فرماندے نے لوگو قیامت تک 30 جھوٹے دجال کذاب بے ایمان نبی ہون گے، ہر کوئی کہے گا میں نبی ہاں، لیکن سن لو خاتم النبیین میں ہاں، تے میں ہی آخ میرے تو بعد قیامت آ سکتی ہے، نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ آقا فرماندے نے ان لی اسماء انا محمد و انا احمد، لوگو میں محمد بھی ہاں تے احمد بھی ہاں، وان الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ، میں حاشر بھی ہاں قیامت دے دن اللہ پوری کائنات نو میرے قدمہ تے کٹھا کرے گا، وان الماہی میں ماہی بھی ہاں یمح اللہ بی الکفر جدے ذریعے اللہ کفر نو مٹا دیں گے، وان العاقب میں عاقب بھی ہاں، عاقب کنوان دینے لیسا بعدہ نبیون، جدے تو بعد قیامت آ سکتی ہے نبی نہیں آ سکتا۔ اس واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام آخری نبی نے، ان قیامت تک لوگوں نہ کوئی نوی امت آ سکتی ہے، نہ نواں قرآن آ سکتا ہے، نہ نواں دین آ سکتا ہے، تے نہ نواں بولو دے صحیح محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا صلی اللہ جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، جتھے رات معراج سرکار پہنچی 7 فلکانو چیر جا پار پہنچی، مقام اس دے نبیاں جو جا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ گل سن والی او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت
نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا پھرن پیر جگ تے جویں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا آئیے ذرا غور کیجئے نا میرے پیغمبر دی عظمت اور شان جڑا مقام مسجد اقصی ہے وہ دے اندر 1,24,000 کمو پیش انبیاء بما وجود جمع نے نماز دا ٹائم ہو جاندہ ہے آدم آندے نے میں صفی اللہ نماز میں پڑھاواں گا نوح آندے نے میں نجی اللہ موسیٰ آندے نے میں کلیم اللہ عیسیٰ آندے نے میں روح اللہ ابراہیم آندے نے میں خلیل اللہ آج نماز میں پڑھانی ہے آواز آندی ہے فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ او میرے نبیو عالم ارواح والا وعدہ یاد کرو نا تسی کیا سی جدوں آ جائے گا امامت ہو دی ہوئے گی اسی مقتدی ہوانگے تے جیڑا اپنے وعدے تو پھر گیا انہوں نبیاں دی صف چو کڈ کے فاسقاں چ شامل کر دیاں گا ویکھ لے جتھے نبی حاضر ہوئے ناظر ہوئے زندہ ہوئے کوئی نبی مسلح تے نہیں کھلو سکدا اج نبی حاضر ناظر زندہ ہے تے مولوی جماعت آپ کراندہ ہے جمعہ آپ پڑھاندہ ہے بول دے نہیں ہونا عرض کی تی جبریل سونے نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لئی در پہ براق آ گیا ہے واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے جاک ساچ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے پارا چوتھا ذکر مصطفیٰ ہے ہاں جی پارا چوتھا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین اللہ دے نے میں تھوڑے تے احسان کیتا ہے اکھاں دیتیاں نہیں بہت بڑا احسان ہے کنیاں اکھاں لائیاں نے رب نے جنہ دیاں دو نے ہوئی بولے آجے کان کنے نے دو ہاتھ کنے نے پیر کنے نے سر کنے نے اچھا سار ایک ہی ہے باقی ہر چیز ڈبل ہے سار کیوں ایک کے گجرا والے دے باسی ہو کدی ویکھیا جے بریلوی او دا سر بھی ایک کے دیوبندی دا سر بھی ایک کے شیعہ او دا سر بھی ایک کے اللہ دے نے تیرا سر بھی ایک کے جکان واسطے میرا در بھی ایک کے ایک سر ایک در تے جکدا سونا لگدا ہے ایک سر در در تے جکدا سونا نہیں لگدا آج دنیا چیک نماز ایسی بھی ہے جدے رکوع سجدہ نہیں ہو کیڑی ہے وہ نماز جنازہ ہے رکوع سجدہ کیوں نہیں کرنا کہ میت ہے میت نبی دی ہوئے میت ابو بکر عمر عثمان و حیدر دی ہوئے رضوان اللہ علیہم مجمعین میت علی حجویری دی ہوئے بابے پیر عبدالقادر جیلانی دی ہوئے بلے شاہ دی ہوئے بابے فرید دی ہوئے بہاؤالدین زکریا دی ہوئے جدو میت 4 فٹ تائیں وہ دو رکوع سجدہ نہیں جدو 4 فٹ ٹھائیں پھر رکوع تے سجدہ کیوں ہے بول اللہ آندے نے ساریاں نعمتاں تیری باڈی تے جڑیاں فٹ کیتیاں نے ایک پلڑے چ رکھ دے پوری دنیا دیاں نعمتاں دجے پلڑے چ رکھ دے ایک پلڑے دے وچ ایک نعمت ہو رہے وَذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم آداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتہ اخوانا اللہ نے نو نعمت مصطفیٰ ہے دنیا دیا نعمتہ ایک پلے چ نعمت مصطفیٰ دنیا دیا نعمتہ مل کے نعمت مصطفیٰ دا مقابلہ ترجمہ ہو جائے تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے
میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چال دا تیار تیرے واسطے، رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے، کاہ اتے پیندیا تریل تیرے واسطے، مجھی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناؤندیاں نی شہد تیرے واسطے، کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمینہ دا لال جیا رسول تیرے واسطے۔ پارا پنجویں ذکر مصطفیٰ، یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تأویلا۔ دوسرا مقام، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سونیا منو تیرے رب ہون دی قسم ہے، وہ بندہ پکا بے ایمان ہے جنہیں تیری حدیث نہیں منی۔ اللہ اپنی ذات دی قسم چوک کے کہہ رہے ہیں حدیث دا منکر پکا بے ایمان ہے، بول دے رہی اللہ نے کیا وہ بے ایمان ہے۔ آئیے ذرا چھٹا پارا ذکر مصطفیٰ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ میدان عرفات دا 9 ذوالحج 10 ہجری ہے، جمعہ دا دن ہے، آج تو 1500 سال پہلو دی گل کر رہے ہیں۔ آقا اونٹنی تے بیٹھ کے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں، لاکھ سوا لاکھ صحابہ دا اجتماع سامنے میں، آسمان تو جبریل آندا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد سونیا، آج دے دن اسی اپنے دین نو تھوڑے تے مکمل کر دیتا ہے۔ شیخین تشریف فرمانے، میرے نبی نے آسمان نو ہے اپنی انگل نو چکیا ہے، اللہم شہد، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ۔ چوتھی دفعہ کیا تسی بھی گواہ بن جاؤ۔ صحابی ہو کس چیز دی گواہی؟ اللہ جی میں تو دین میرے تے نازل کیتا ہے، میں منوا ان اوویں صحابہ تک پہنچا دیتا ہے، میں دے اندر وعدہ گھاٹا نہیں کیتا، اور جدے سینے تے دین اترے ہے وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت تے اس نبی نو رب نے نہیں دیتی، تے مولوی نو دے چھڑی ہے کہ جدروں مرضی وعدہ کرے گھاٹا کرے پوچھدا ہی کو نہیں، وعدہ کر کے پیچھے سٹیکر لا دیندا بدعت حسنہ ہے، بول دے نہیں۔ کیڑے ویلے علامہ شاطمی دا منو قول یاد آیا، انہاں اپنے رسالے جی نقل کے، شیخ جن نے اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے، پھر انہیں کیا فقد رہا حسنتن تو بدعت حسنہ ہے، قد خان محمدن، اصل دے اندر دا عقیدہ ہے وے کہ معاذ اللہ محمد نے ساڑھے تک دین پہنچان لگیا خیانت کی تھی، پورا تے اسی کرن رہے ہیں۔ ہن کسے مولوی پیر دی بات دا نہ دین، بولو کسے پیر دی بات دا نہ دین ہے؟ دین ہوئی ہے جو آپ دی زبانیں نبوت چو نکلے، مائی دا دودھ چونے ہیں نا، وہ دے اندر مسیدیاں ٹوٹیاں تو پانی پاؤ دودھ خالص رہے گا؟ نہیں یار، مسیدیاں ٹوٹیاں تو پانی کی ہویا جی؟ نہر دا پاؤ، ڈیو مرنڈا پا دیو، چلو سارے چھڑو زمزم پا دیو، پھر بھی نہیں خالص۔ منو پرانے وابی لگ دیو تو ہی زمزم پایا بھی دودھ خالص نہیں، دودھ اوہی خالص ہے جرا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جرا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے۔ خالص چھڑ کے نہ خالص تے مگر پھرنا ہے،
اے کام نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے کوئی کھائے چھان پورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجھا بوریاں دے سلسلہ انبیاء دے اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے اسے طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے ساڑھے کول قرآن حدیث جو ہے پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کی ہے فتوے جے کنز کدوری چو ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انہوں دہی جمان دی لوڑ کی ہے جدو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیرہ وال جان دی لوڑ کی ہے جڑے آپ مانگتوں نہ کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے دارے اندر کنڈے غیران دے کھڑکان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جہانے تھے پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کی ہے نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جہن گجرہ والے اندر پیر ہور پھڑر پھڑان دی لوڑ کی ہے مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندہ اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے مردیاں تے اچھاڑے پا کے یارو پھر وابیاں کو لوان دی لوڑ کی ہے قبر جنت دوزک دا گڑا ہندہ ہے یہ فرمان پلان دی لوڑ کی ہے دوزک پیانو کسے نہیں جے کھان دینا انہوں پچھوں کلان دی لوڑ کی ہے جنت ویچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھوں مگان دی لوڑ کی ہے جس جنت ویچ کھانا جائے پچھوں اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے عمل پہلے آتے ہو جاتے بڑی گل ہے پسروری آویں نوے مسئلے بنان دی اور دین مکمل ہو گیا جنہیں لینا ہے او دے وچوں لے جنہیں دینا ہے او دے وچوں دے ہن پارا 7واں نکلا ہے ذکر مصطفیٰ سورت الانعام آیت نمبر 50 ہے سن لو ذرا توجہ دے نال قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملکن اللہ فرماتے نے محبوب جی اعلان کر دے ہو میرے کو اللہ دے خزانے نہیں مختار کل دی نفی میں علم غیب بھی نہیں جانتا علم غیب دی نفی میں نوری بھی نہیں تین گلہ دی نفی ہو گئی مسلک وابیاں دا سچا ہو گیا بول دے نہیں پارا 8واں نکل آیا ذکر مصطفیٰ کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین بے شک میری نماز میری قربانی میری زندگی تے میری بولو موت نہیں کہنا نبی دی توہین ہے میں کیا کنز الایمان چ مولوی احمد رضا نے کیا مماتی دا معنی موت ہے تبیان القرآن چ مولوی غلام رسول سعیدی نے کیا ہے مماتی دا معنی موت ہے ضیاء القرآن چ پیر کرم شاہ نے کیا مماتی دا معنی موت ہے ایک کرن مماتی دا معنی موت ہے مجرم نہیں وابی کرنے مجرم نے بول دے نہیں پارا 9واں نکل آیا ذکر مصطفیٰ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم قرآن کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام دا ذکر تورات دے اندر ہے آقا دا ذکر انجیل دے اندر ہے آؤ حدیث صحیح بخاری دی سناوا تاکہ مزید مسئلہ واضح ہو جائے ان عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموصوف فی التوراۃ ببعض صفته فی القرآن انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا حرزا للأمیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ السیئہ ولکن یعفو ویصفح یہ ساریاں صفتاں شیخ تورات چ نے حدیث بخاری دی
آپ دیاں صفات اللہ نے قرآن چ بھی بیان کیتیاں اور تورات دے اندر بھی بیان کیتیاں، انجیل دے اندر بھی آپ دی اوصاف موجود نے. پھر تینوں مننا پئے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، نیکی دی دعوت دینا ہے، برائی تو منع کرنا ہے، حلال کھوانا ہے، حرام تو بچانا ہے، جہنم دے راہ تو لانا ہے، جنت دے راہ تے پانا ہے. اس تو اگلی آیت بھی ویکھ لو، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. کتے اللہ آندے نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس. تے حدیث کی آیا اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ. سبحان اللہ. اللہ آندے نے میرے محبوب جی پہلے نبی آئے نا، کوئی ایک بستی دا نبی، کوئی قبیلے دا، کوئی ضلع دا، کوئی ڈویژن دا، کوئی تحصیل دا. جدو تھوڑی واری آئی نا، جتوں تک میں عرشاں دے رب دی خدائی ہوئے گی اتوں تک تیری مصطفائی ہوئے گی. کوئی نبی ضلع یا تحصیل دائے، کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے، کوئی نبی قصبے گراندہ نبی ہے، ساڈا نبی لوکو سارے جہاں دا نبی ہے. 10واں پارہ ذکر مصطفیٰ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. سونیا تیرا دین جیڑا ہے قیامت تک جنہیں باطل ادیان نے انہاں دے اتے تیرا دین غالب آ کے رہے گا. پارہ 10واں ذکر مصطفیٰ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ایک میرے آقا نے دجے ابو بکر نے اللہ نے 10ویں پارے چ ذکر کر دیتا ہے، گود صدیق دیئے سر مصطفیٰ دائے. بول دے نہیں آندہ نبی دے بستر تے علی ستے نے، میں بالکل ستے نے. جیڑا ایک رات نبی دے بستر تے ستا ہے انہوں مشکل کشا کہنا ہے، تے جیڑی 9 سال ستی ہے انہوں گالاں کڈنا ہے. جیڑا نبی دے بستر تے سوں جائے آندہ علی پاک ہے. میں کہا جیڑا نبی دے بستر تے سوں گیا وہ تے پاک ہے، تے جدی گوچ بستر والا خود سوں گیا ہے انہوں گالیاں دینا ہے. بول دے نہیں ادھر نیندر آ گئی ادھر تے نیند بھی نہیں آئی. کالا ناگ ڈنگ مار دے آنسو چہرہ مصطفیٰ تے ڈگ دینے صدیق کی ہوئی. سونیا کالے ناگ نے ڈنگ مارے ہے. فرمایا اب صدیق پریشان نہ ہو، دارو شفاوی نہ لیے، دارو شفاوی نہ لیے. اے لب علی دی اکھ تے لگ دے، ابو بکر دی اڈی تے لگ دے. آندہ جڑا فرق اڈی تے اکھ دے وہی فرق شان علی تے صدیق دے. میں کیا تینوں سمجھ نہیں آئی پنگیا؟ نبی نے علی دی اکھ تے لایا، ابو بکر دی اڈی تے لایا. علی میں لب تیری اکھ تے لا کے ٹر چلے ہاں، ابو بکر دی اڈی تے لا کے ٹر چلے ہاں. اے ناکھا نہ ابو بکر دے پیراں ول ویندا جائیں، جو صدیق کردا جائے تو ہی کردا جائیں. محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ہاں، ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہاں. ہے لقب صدیق عتیق ازلاں تو سائیں درفیق تک نظر ونج دربار دا ستا کول وخیندا ہاں. رلے روزیوں رل روزیوں باہر آنا، قیامت دا دن ہوئے گا. آقا فرما دینے پہلے میری قبر پھٹے گی، پھر ابو بکر دی، پھر عمر فاروق دی. انہاں دعا نو لے کے میں بقیع دے قبرستان چ جاواں گا. رل روزیوں باہر آنا اسا کوثر تے مل بینا، ہوسی کول محل دلدار دا دوری مول نہ سیندا ہاں. قیامت نو ابو بکر آن گے اللہ کی کہن گے نا عمل صدیق دے تولو در خلد بری دے کھولو. کیوں ریا دین تو سب کچھ وار دا اج قرض لہندا ہاں.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حافظ سفیر صاحب دی والدہ محترمہ علیل نے اللہ انہوں نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اس مسجد دی انتظامیہ دے احباب تمام اللہ سب دیاں رزق مال و جان چ غیب دے خزانیاں چوں وافر مقدار چ اللہ برکت عطا فرمائے، اور جتنے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنیں آئیاں اللہ سب دا آنا قبول فرما، جنہیں ساڈے عزیز و اقارب بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما، میرے امی ابو سمیت جنہ دے والدین چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما، میرے اللہ جنہ دے ماں باپ بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما، اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت